ایک پاکستان بدلنے چلے تھے، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں آگے لگا دی ہیں، اور آج کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو عمران خان صاحب آپ کے بارے میں کوئی نیک جذبہ رکھتا ہو۔ ہر طبقہ فکر آپ کے لیے وہی زبان اور وہی باتیں کر رہا ہے جو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے حکومت کے لیے کہتے تھے۔ میرا کہنا مناسب نہیں ہے، وہ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ آج مہنگائی ہے، آج بے روزگاری ہے، آج لا لیسنس ہے، آج دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ جو حکمران ہے وہ آج وہ کہندے نا ساڈے پنجابی کہ ذاتے نہیں کوڑ کر لی تو شتیراں نو جفے، وہ آج کا حکمران اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح، جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو آج مدینے کی ریاست کے نعرے لگانے لگ پڑا۔ مدینے کی ریاست پہ ہم سب، ہمارے بچے، ہماری نسلیں قربان۔ تمہیں کیا پتا ہے مدینے کی ریاست کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آج پاکستان کے اندر پہلے ہی اس مذہبی انتہا پسندی کی آگ لگی ہے، یہ اس کو اپنے رنگ میں استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ضیاء الحق 2 بننے کی کوشش ہے، وہ بھی آیا تھا اسلامی نظام کے نام پہ۔ ہم آپ کے اس عمل کی، مدینے کی ریاست ایک مقدس، پاکستان نہیں مسلمانوں کے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مثالی نظام تھا، ایک مثالی ریاست تھی۔ ہمیں واضح طور پہ یہ فیصلہ دینا ہوگا اور لاہور کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ جیل سازیاں نہیں چلیں گی۔ اور آج ہر بندے کے گھر میں بھوک ہے، بچے بلکتے ہیں تو والدین کیا کریں؟ مزدور اگر کوئی بات کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو اس کے اوپر خان صاحب فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں اور پریشان نہیں ہونا اور دکھ نہیں کرنا اور غصہ نہیں کرنا۔ وہ ہمارا شاعر ہے کیسر معراج، اس نے کیا خوب لکھا ہے کہ مہنگائی تے دکھ نہ لگے جے بچیاں نو بھوک نہ لگے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکمران چاہتے کیا ہیں۔ بار بار مثالیں دیتے ہیں، وہ جی دنیا میں تیل بڑا مہنگا ہو گیا، انڈیا میں تیل بڑا مہنگا ہو گیا۔ 15-20 دن پہلے یا 25 دن پہلے انڈیا میں تیل 111 روپے لیٹر تھا، پاکستان میں 126-27 روپے لیٹر تھا، بلکہ اس سے زیادہ تھا۔ ہندوستان نے پچھلے 20 دن کے اندر تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں بمبئی میں 10 روپے لیٹر کمی کی ہے، انہوں نے 10 روپے لیٹر اضافہ کیا ہے۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 84-84.5 ڈالر سے $80 بیرل آ گئی ہیں، بلکہ اب اس سے بھی نیچے آئی ہیں۔ ڈالر کی قیمت 15-20 دن پہلے 175 روپے تک چلی گئی تھی، آج واپس آئی ہے۔ اس سارے اثرات کے نتیجے میں 4-5 روپے پر لیٹر ریلیف دینا تھا عوام کو، انہوں نے تیل اور مہنگا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے، عالمی بڑے حالات خراب ہیں۔ او بھائی، چینی تو ملک کے اندر کہتے ہیں نا وافر ہے، اور یہ چینی وہ ہے جو پچھلے سیزن میں پیدا، ابھی تو ہماری کرشنگ شروع نہیں ہوئی، جو پچھلے سال میں چینی پیدا ہوئی تھی، اور پچھلے سال پیدا ہونے والی چینی کو حکومت نے کہا تھا 75 روپے لیٹر فروخت ہونی چاہیے، 75 روپے کلو یا 70 روپے کلو، آج وہ 150 روپے بک رہی ہے۔ اس میں کون سی نیوکلیر سائنس آ گئی ہے؟ اس میں کون سا امپورٹ کا یا عالمی منڈی کا رول آ گیا ہے؟ اس میں کہاں سے ڈالر کا ایشو آ گیا ہے؟ یہ تو پاکستانی روپے میں بنی ہوئی چینی پاکستان کے اندر موجود ہے، آپ کے دعوے کے مطابق شارٹیج نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے؟ سوائے اس حکومت کی نالائکی کے۔ اسی طرح آٹا ہے، گندم کا ریٹ حکومت نے مقرر کر دیا، جس ریٹ پہ حکومت نے مقرر کیا، یہ کہتے تھے ہم تو 1200 کا یا 1000 روپے کا تھیلا بیچیں گے، ہم انشور کریں گے۔ آج اگر اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو قوم کو یہ بتاؤ تو صحیح، اس میں ڈالر کا ریٹ کہاں آ گیا؟ اس میں کون سی عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی باتیں ہو گئیں؟ صریحاً آپ کی ناکامیاں اور نالائکیاں ہیں۔ اگر مارکیٹ میں شارٹیج ہوئی ہے تو کس نے دور کرنی ہے؟ اگر ہولڈنگ ہوئی ہے تو کس نے دور کرنی ہے؟ آج عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک نیا میرے لیے مسئلہ بنا ہے، مجھے اب سمجھ سیکھ رہا ہوں۔ آپ کے سیکھتے سیکھتے یہ قوم پتہ نہیں کس حالت میں چلی جائے گی۔ اب اس ملک کا صرف ایک علاج ہے۔ کل بھی مجھے کسی نے پوچھا جی، اسی طرح شو میں بیٹھے تھے، کہ جی آپ بتائیں، آپ اعتراض تو بڑا کرتے ہیں، اس وقت مسائل کا حل کیا ہے؟
میں کہ مسائل کا حل بڑا سمپل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ عمران خان سے جان چھوٹے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے اور پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کرا کے ایک نئے انتخاب کا ڈول ڈالا جائے۔ لیکن کیا کریں، ہم جب نئے انتخاب کی طرف چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھی جو ہیں سابق حکمران، جو اپنے آپ کو لاہور کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں 2023 کا انتخاب فیئر اینڈ فری ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تو مرکزی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ حکومتیں سوٹ کرتی ہیں، ہم کیوں گرائیں۔ ٹھیک ہے، میاں نواز شریف صاحب، آپ جو نعرہ لے کے چلے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم تو 1967 میں اسی نعرے کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کے شہریوں کو، یعنی ووٹر کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے چلے تھے۔ آپ تو ہمیشہ اس کے خلاف رہے۔ آج آپ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ووٹ کو عزت دو کے ساتھ آپ مخلص ہیں، اگر واقعی اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کو ختم کرائیں، اور آپ اپنی جماعت کے اندر تو ایک پیج ہو جائیں۔ آپ کے اندر جو 2 بیانیے چل رہے ہیں اس کو تو ایک پیج پہ لے آئیں، اپنی جماعت کو تو اپنے نظریے سے قائل کر لیں۔ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیا ہے؟ سیاست کے اندر مداخلت ختم کی جائے، ان قوتوں ان اداروں کے ساتھ گفتگو بند کی جائے جو ریاست کے ادارے ہیں لیکن وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کچھ ساتھی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنا چاہیے، کس کے ساتھ؟ کیا آپ نے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اپوزیشن سے بات چیت کرنی ہے، یا ان سے بات چیت کرنی ہے جن کے خلاف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے چلے ہیں؟ تو پہلے اپنے آپ کو کلیئر تو کریں عوام کے سامنے۔ ہم یہی ایجنڈا لے کے آئے ہیں کہ نہ وہ ووٹ کو دو عزت دو کے ساتھ مخلص ہیں، نہ عمران خان پاکستان میں، نہ پاکستان بنانے میں مخلص ہے۔ کل یہ نئے پاکستان کے نام پہ عوام کو دھوکہ دے رہے تھے، آج یہ مدینے کی ریاست کے نام پہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کل ضیاء الحق نے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا نعرہ لگا کے ہم پہ جبر مسلط کیا تھا، آج عمران خان آپ ہم پہ مسلط کرنے لگے ہیں۔ ہم سارے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اب پاکستان کے عوام آپ کے ان دھوکوں میں نہیں آئیں گے۔ لاہور کے میرے غیور ساتھیوں، میں اس حلقے کی عوام سے آج بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار کہوں گا کہ یہ الیکشن صرف اسلم گل کا یا 2 کینڈیڈیٹوں کا الیکشن نہیں ہے۔ ویسے تو ایک جماعت خود جان بوجھ کے اس نے پلان کر کے بھاگی ہے، پی ٹی آئی کو پتا تھا اس کا حال کیا ہونا ہے الیکشن کمپین میں۔ یہ جو ان کے بندے جن کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ جان بوجھ کے کرائے گئے ہیں، وہ عقلی دلیل کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن اب تو پاکستان کے لوگوں کو آپ نے پیغام دینا ہے، لاہور نے پیغام دینا ہے کہ ہم نہ عمران خان کے دھوکے میں آئیں گے، نہ ووٹ کو عزت دو کے دھوکے میں آئیں گے۔ اگر ووٹ کو عزت دو کی بات کرنی ہے تو آپ کی ساری جماعت میاں صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے قوم کو کہے کہ ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ہیں، ہم کوئی مذاکرات کے ساتھ نہیں، ہم پھر بھی آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ آج یہ کام نہیں چلے گا، آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا۔ وہ کام نہیں اچھا، اب میں چلے اس مثال کو چھوڑ دیتا ہوں پھر کسی وقت پہ، لیکن گزارش یہ ہے کہ آج لاہور کے عوام نے، اس حلقہ کے عوام نے یہ ثابت کرنا ہے اس الیکشن میں کہ ہم عمران خان کو تو مسترد کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم عوام کو بار بار دھوکے دینے والے اس جماعت کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں ووٹ دو، ووٹ کو عزت دو۔ ایک ہاتھ آپ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے، عوام کو جذبات میں لا رہے ہیں، اور بیک ڈور رابطے کر کے آپ عوام سے یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ اور پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم اب عملاً ختم ہو گئی، آپ کو سمجھ آ گئی، ساری قوم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تھی، پیپلز پارٹی جب تک پی ڈی ایم میں تھی اس میں جان تھی۔ آپ نے ہماری انسلٹ کر کے ہمیں پی ڈی ایم سے الگ کیا ہے۔ آج حکومت وقت یہ وہی پی ڈی ایم ہے نا، جب ہم ساتھ تھے، اے این پی ساتھ تھی، حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، حکومت گر رہی تھی، الیکشن ہم جیت رہے تھے، سینٹ ہم جیت رہے تھے، اور وزیر اعظم کو ترلے کر کے اعتماد کے ووٹ لینے پڑ رہے تھے۔ یہ حکومت اگر مسلم لیگ مان جاتی
تو اس کے فوری بعد پنجاب میں عدم اعتماد ہوتا اور یہ حکومتیں فارغ ہو جاتی، اور یہی ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ حکومت گر جائے، نئے انتخاب ہوں، تو کیا ہم موجودہ انتخابی قوانین کے تحت انتخاب کرائیں گے؟ کیا موجودہ اسلوب کے تحت انتخاب کرائیں گے؟ ہم یہی کہتے تھے، جب ہم کہتے تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے دوست کہ جی پیپلز پارٹی کر لے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان انتخابی قوانین کو نہیں مانتے، یہ اچھے نہیں ہیں، اس کے تحت فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا طریقہ ہے؟ یہ حکومت جو قانون بنانا چاہ رہی ہے وہ تو نہیں بنیں گے، نہ اس کو کوئی مانے گا، لیکن پیپلز پارٹی کا اصول یہ ہے کہ ان اسمبلیوں میں حکومت تبدیل کی جائے، نئے انتخابی قوانین بنا کے اس میں امینڈمنٹس کر کے اتفاق رائے سے، اپنی مرضی سے نہیں، یہ چوری ڈاکے سے نہیں، یہ ای وی ایم اور دوسرے ووٹ ڈال کے جو الیکٹرانک ووٹ ہیں اس کے ذریعے نہیں، بلکہ سب جماعتوں کے اتفاق سے یہ انتخابی قوانین بنائے جائیں، اس میں تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں اور اس ملک کے اندر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرایا جائے، قوم کے سامنے اصل صورتحال رکھی جائے اور پھر اس میں مل بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں، تب اس ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ قوم نے دیکھ لیا کہ یہ جو نیا بندہ انسٹال ہوئی تھی حکومت، جن کو لایا گیا تھا اس نعرے پہ کہ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، یہ آئیں گے تو سب کچھ بدل، ہم تب بھی کہتے تھے کہ آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ آج ہماری باتیں چھوڑیے، ہم 3 سال پہلے کہتے تھے، اب آپ نے دیکھ لیا، آج یہ حکومت خود منہ بول کے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہی ہے، اور مسلم لیگ خود اپنے اندر تضاد کا شکار ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کے اس نعرے سے، آئینی حکمرانی کے اس طریقہ کار سے جو نعرہ لگا کے عوام کو تو لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن عملاً وہاں پہ آپ کی صورتحال کیا ہے، یہ عوام انشاءاللہ تعالی 5 دسمبر کو فیصلہ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی یہاں سے فتح کا آغاز ہوگا، اور پھر ہم پیغام دیں گے پورے ملک، پورے صوبے کو اور پورے ملک کو، اور انشاءاللہ تعالی اگلا انتخاب جو ہے پھر وہ پیپلز پارٹی جیت کے ہم ہی ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، یہ ہم ہی ہیں۔ جب پیپلز پارٹی آتی ہے روزگار لاتی ہے، جب پیپلز پارٹی آتی ہے آئینی حکمرانی لاتی ہے، جب پیپلز پارٹی آتی ہے دفاع کو مضبوط کرتی ہے، جب پیپلز پارٹی آتی ہے انتہا پسندی کو کنٹرول کرتی ہے، جب پیپلز پارٹی آتی ہے اس ملک کے غریب اور عام آدمی کو اس کی حیثیت، اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہی ایک طریقہ، یہی ایک جماعت ہے، کسی دھوکے میں نہیں آنا، اور انشاءاللہ تعالی لاہور کے اس حلقے کے عوام اس کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے بات کی کہ اسمبلیوں سے حکومت ختم کی جائے اور انتخابی اصلاحات تمام جماعتوں کے اتفاق سے، یہ اسمبلیوں سے حکومت کیسے ختم کی جائے گی یہ بھی تو بتا دیں۔ عدم اعتماد کے ذریعے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں عدم اعتماد کیا جائے۔ جی ایک منٹ، میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں، پہلے میری بات سمجھیے، سوال کو اس طرح ڈیزائن کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جب ہم اکٹھے تھے، ہمارے پاس تو 7 ووٹ ہیں، آپ کو مہربانی، آپ نے مجھے یاد کرا دیا، میرے پاس مجھے پتہ بھی ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں، پولیٹکس صرف اکثریت کے ساتھ کھیلنے کا نام نہیں ہے۔ جس دن ہم قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن لڑنے گئے تھے، گیلانی صاحب کو ہم نے کینڈیڈیٹ لانچ کیا تھا، ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، ہم نے اکثریت پیدا کی تھی، ہم نے لوگوں کو قائل کیا تھا۔ اگر یہی ہو تو پھر تو وزیر اعظم کے پاس اکثریت ہوتی ہے، اس کے خلاف الیکشن کیوں لڑتے؟ پھر اسپیکر کے پاس اکثریت ہوتی ہے، اس کے خلاف الیکشن کیوں لڑتے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ 8-10 ووٹوں کا فرق بڑی آسانی، اس وقت تو بالکل نکل سکتا تھا۔ ہارس ٹریڈنگ نو، میں بتاتا ہوں، 1 منٹ جی، اب یہ مکالمہ نہ کریں، آپ سوال کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کے کیوں ہو گئی، کیوں لوگ چھوڑیں گے؟ ایک تو ان کے اتحادی ان سے تنگ ہے، اس لیے کہ جو دباؤ آپ کے گھر میں آسانیاں ہیں، یہ میڈیا والے دوست جو بیٹھے ہیں کیمروں والے، آپ کے گھر میں سب خوشحالی آ گئی ہے، آپ خوش ہیں ان حالات سے؟ جس طرح آپ تنگ ہیں، آپ عوام کی پلس دیکھ رہے ہیں، عوام تو حکومت کے لیے نعرے لگا رہی ہے نا، عمران خان کے گیت گا رہی ہے نا، یہ جو ہیٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہے، جس کی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ ہیٹ ان کے ممبرز کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کل پھر انتخاب میں آنا ہے، خود خان صاحب نے کہا ہے انتخاب آنے والا ہے، ابھی انہوں نے انتخاب میں آنا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ اس جماعت کے اندر جب ہم نے کہا تھا اس وقت تو یہ سیکشن نہیں بنے تھے، اس وقت تو جہانگیر ترین خان صاحب کا گروپ سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت تو پی ٹی آئی کے اندر
جو گروپس ہیں یہ سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ہم نے لوگوں کی پلس محسوس کی تھی. ہم سیاستدان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. ہم کسی ہاؤس ٹریڈنگ پہ یقین نہیں رکھتے، یہ تو خود حالات ایسے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ نے خفیہ مذاکرات کی نشاندہی کی ہے، آپ نے خفیہ مذاکرات کی نون لیگ کی جانب سے نشاندہی کی ہے. اگر پھر سے صاحب اقتدار لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور اس کا جیالہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور پیپلز پارٹی پچھلی کئی دہائیوں سے مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے. کون سا ابھی تک لاہ عمل بنایا جس سے بااثر حلقوں کو جو ہے دبایا جا سکے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی، اور درست کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے، ہم اپنی سٹرگل کر رہے ہیں. اگر فرض کریں، ویسے تو اب لوگ حالات دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا اسی طرح کی پلس لوگوں کے سامنے آنا تھا کہ عمران خان صاحب کی اصل حقیقت پی ٹی آئی کی کیا ہے، ان کے منشور اور ان کی سچائی کیا ہے، تو تبھی لوگوں نے اپنا ویو بدلنا تھا نا. لیکن فرض کریں یہ نہیں بدلتی، فرض کریں آج بھی حالات مشکل ہیں، تو کیا ہمیں اپنا راستہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ہم جس کو سچ سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں. مزاحمت کا راستہ، اور مزاحمت کس کے خلاف ہے؟ مزاحمت غیر قانونی، غیر آئینی ہتھ کنڈوں کے خلاف ہے. مزاحمت اس ملک کی سیاست کے اندر اپنی مرضی چلانے کے خلاف ہے. مزاحمت اس ملک کے عوام کے اوپر تھوپی گئی IMF کی قیادت کے خلاف ہے، اور یہ مزاحمتی سیاست چلنی چاہیے. یہی ایک بہتری کا راستہ ہے. جی پٹی صاحب. صاحب جو مذاکرات کے لیے یہاں سے چنا گیا، ایک لانگ مارچ کیا گیا، وزیر آباد میں لوگ بیٹھے، مذاکرات ہوئے، لوگ بڑے طرف سے، اس کے بعد کالعدم تنظیم کے ساتھ وہ مذاکرات کیے گئے. اب مزید کالعدم تنظیم کے سپاہی صاحبہ صدیق جعفری یا موڈی کہہ رہی کہ ہمیشہ کو بحال کیا جائے. یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ دیکھیے بھٹی صاحب، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ہم نے جو پچھلے 40-50 سال سے جو بیج بوتے رہے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ وہ ببول بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. اب اس ملک میں انتہا پسندی کھل کے ناچنے لگ گئی ہے، اور اب اس انتہا پسندی نے اپنے آپ کو کبھی مذہب کے، کبھی ایتھنسٹی کے لبادے میں، یہ کوئی مذہب کا ایشو نہیں ہے، یہ طاقت کے اندر اپنا شیئر بڑھانے اور شیئر لینے کی باتیں ہیں. میں صرف اتنی گزارش کروں، مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک نیا اتحاد جنم لے گا. ایک نیا مذہبی جماعتوں کا ایک نئی MMA کھڑی کی جائے گی، نئی طرح کی MMA ہو سکتی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر پھر کوئی، کیونکہ اب آج کل مذہب کی سیاست کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں. مذہب مذہب پہ ہم سب قربان ہیں، لیکن مذہب کو اپنے غلط مقاصد کے لیے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ آج کل بڑا رواج ہو گیا ہے ہمارے ملک میں. اس کے نتیجے میں آپ کو پھر ضیاء الحق کی طرح کا کوئی اس طرح کا نعرہ نظر آئے گا کہ جی اب اسلامی نظام اس ملک کا علاج ہے. یہ طے کرنا ہوگا ملک کو، عوام کو، ساری سیاسی جماعتوں کو، قیادت کو، سارے ہماری جو ادارے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر آئین کے تابع حکومت چلنی ہے، سیاست ہونی ہے، یا مختلف سلوگن کے تحت لوگوں کے جذبات بھڑکا کے سیاست ہونی ہے. یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہوگا. سوشل میڈیا میں سے تو یہ بڑے سمپل بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہو چکا، اب مزید بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور اگر حکومت وقت بھی وہی نعرہ لگائے، ان کا نعرے کچھ اور ہیں. یہ مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جو بڑا مقدس نام ہے، بڑی مقدس ریاست ہے، اس کے نام کو استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں، تو پھر یہ سارے مل کے جو کھچڑی پکا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا؟ جو TTP کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ماحول کیا ہوگا اور حکومت کی مجبوری کیا ہے؟ دیکھیے، ہم تو اس کے اوپر بلاول صاحب نے بھی بات کی ہے، میری جماعت کی بھی بات سامنے آ گئی. ابھی کل وہ باتیں ہوئی ہیں. آج قیادت کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہم اس پہ فائنل اپنا جو ورشن ہے وہ لائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ انتہا پسندی کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو سپیس دیتے آئیں گے تو اس سے زیادہ انتہا پسندی سامنے آ سکتی ہے، بہتری نہیں. خیرہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو مسلم لیگ ان کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیک ڈور ان کے ساتھ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن کل بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں گئے ہیں اور وہاں پر ایک مشترکہ ایک جدوجہد کا وہ کن نکات پر مشترکہ جدوجہد ہوگی؟ کیا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کیا جائے گا؟ فاروقی صاحب، میں نے کہا کہ مسلم لیگ کے اندر جو دو بیانیے ہیں، ایک مفاہمتی اور ایک مزاحمتی. مفاہمت کس سے ہے؟ مفاہمتی بیانیہ ہے، پہلے تو یہ ہے نا.
तो किसके साथ है? वोट को इज्जत दो अगर मज़ाहमत है तो दूसरा मुफाहमती बयानिया क्या है? तो मैं इस कंट्रडिक्शन की बात कर रहा हूँ कि पहले अपने अंदर से ये दूरी ख़त्म कर लें, ये दूरी ख़त्म कर लें, कौम के सामने क्लैरिटी के साथ आए, ये बात कर रहा हूँ। और जो आपने फरमाया कि वहाँ पे हम सारी अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, वो हम पे तनकीद करते हैं, हम उन पे जिस बात को हम गलत समझेंगे हम उस पर तनकीद करेंगे, लेकिन हम आपस में इकट्ठे होकर बहुत सारे इश्यूज़ पे लेजिस्लेशन में, ये जब भी गवर्नमेंट ने हथकंडा इस्तेमाल किए इनके ख़िलाफ़, कल हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह एतराज़ किए गए, जिस तरह हमलावर हुए, तो ये डे टू डे आपने इकट्ठे होना होता है। सेनेट में भी हम इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी होते हैं, सूबों में भी होते हैं। हम अपने इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे चल सकते हैं, यही जमहूरियत का असूल है। मुकामी बयानिया तो आपका भी है, जिस पर जरदारी साहब को मुफावत का बादशाह भी कहा गया। आपके मुकामी बयानिए में और मियां नवाज शरीफ की पार्टी के मुकामी बयानिए में क्या फर्क है? ये तो आपकी अजम्पशन है ना। पीपल्स पार्टी के किसी एक एक्ट से, पीपल्स पार्टी के किसी एक तकरीर से, पीपल्स पार्टी के अंदर होने वाली किसी एक डिबेट से मुझे बता दीजिए कि हमने भी वो मुफाहमती बयानिया की बात की हो। हम जिस बात पे खड़े हैं, हम आसमान की बातें नहीं कर रहे, जितने जो उड़ सकते हैं उतनी बातें कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है उसकी बातें कर रहे हैं, हम किसी आइडियलिज्म की बातें नहीं करते। और मैं लाहौर के साथियों को, मैं चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि चेयरमैन साहब ने इस हल्के के लिए जनाब असलम गिल साहब की सूरत में एक ऐसे जाले को नॉमिनेट किया है जो हम सब के लिए बाइस तकलीद भी है, बाइस इज़्ज़त भी है, जो जिस दिन से पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हुआ आज तक ना खुद बल्कि पूरा ख़ानदान, एक एक फ़र्द इस जमात के साथ है, इसी का झंडा लेके चल रहा है। और अच्छे वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, तकलीफ़ें आईं, आसानियाँ आईं, बड़े लोगों ने नारे मारे, लेकिन असलम गिल वो जाला है जो अपनी जगह डट के खड़ा रहा। और आज भी मैं आपको लाहौर का दिल, लाहौर का दिल, और मैं इस हल्के के अवाम को और लाहौर को यकीन दिलाता हूँ, मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने असलम गिल साहब को लाहौर का सदर बनाया है। इसलिए